بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الثانیہ لو وقف فی سبیل اللہ انصرف الی کل قربۃ۔ مسئلہ ثانیہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے اور کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل اللہ، یا کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل الخیر، یا کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل الثواب، تو اس سبیل اللہ، سبیل الخیر یا سبیل الثواب سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی اس مال موقوف کو کہاں خرچ کیا جائے گا؟ شہید اول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ کام جو تقرب الہی کا سبب بنتا ہو، جس میں ثواب کی امید ہو، رضائے الہی کی امید ہو، اسی کو ہم کہتے ہیں کہ تقرب الہی سے مراد یہی ہوتا ہے، اس مال موقوف کو جو فی سبیل اللہ کے لیے وقف کیا گیا ہے، اس کو وہاں خرچ کریں گے۔ اگر اس نے کہا ہے کہ میں وقف کرتا ہوں فی سبیل الثواب، تو بھی مراد یہی ہے کہ جو کام قربت، جس سے قصد قربہ، یعنی جو تقرب الہی کا سبب ہو، اس کو وہاں خرچ کریں گے۔ تینوں کا حکم یہی ہے، یہ تین اصطلاحیں، فی سبیل اللہ، فی سبیل الخیر، فی سبیل الثواب۔ فرماتے ہیں ہمارے لحاظ سے تینوں کا مفہوم ایک ہے، یعنی اس مال کو ہر اس جگہ پر خرچ کیا جائے گا، یا اس کا موقوف علیہ وہ ہوں گے جو بھی تقرب الہی کا سبب بنیں گے، ان کاموں میں اس کو خرچ کیا جائے گا۔ البتہ اس میں تھوڑا سا کیل و کال ہے، وہ ترجمے میں گزارش کرتا ہوں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، لو وقف فی سبیل اللہ، اگر کوئی واقف اپنے مال کو وقف کرتا ہے اور کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل اللہ، میں اپنا یہ مال وقف کرتا ہوں فی سبیل اللہ کے لیے، فرماتے ہیں انصرف الی کل قربہ، یا انصرف الی کل قربہ، اس سے مراد یہ ہوگی کہ ہر وہ کام جو تقرب الہی کا سبب ہو، اس کا انصراف اسی طرف ہوگا۔ مراد کیا ہے کہ اس مال کو ان تمام کاموں میں خرچ کیا جا سکتا ہے جو تقرب الہی کا سبب بن سکتے ہوں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لأن المراد من السبیل، اس نے کہا ہے کہ میں یہ مال وقف کر رہا ہوں فی سبیل اللہ۔ سبیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبیل کا مطلب ہوتا ہے الطریق الی اللہ، طریق کہتے ہیں راستے کو، یعنی اللہ کا راستہ۔ مراد کیا؟ یعنی الطریق الی ثواب ہی، یعنی وہ راستہ کہ جس سے ہمیں ثواب حاصل ہو، ورضوان ہی، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، یعنی ہر وہ راستہ جو ثواب اور رضا الہی کا راستہ ہو۔ مراد کیا؟ یعنی ہر وہ کام جس سے ثواب اور رضایت کا انسان کو ملتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ مَا يُوجِبُ الثَّوَابَ، تو پس سبیل اللہ میں داخل ہو جائے گی ہر وہ شے جو موجب ثواب ہو۔ مثالیں دے رہے ہیں، مثلا من نفع المحاویج،
محتاجوں کو فائدہ پہنچانا، ایک محتاج ہے، ایک ضرورت مند ہے، اس کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی سبیل اللہ میں ہے، مال موقوف کو اس پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وَعَمَارَةِ الْمَسَاجِدِ، اسی طرح کوئی مسجد خدا نخواستہ گر رہی ہے، اس کو ٹھیک کرنا، یا کہیں پر بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن وہاں ہے نہیں، وہاں پر بنا دینا، یہ بھی سبیل اللہ ہے، اس لیے کہ مسجد بنانا یا اس کو آباد کرنا یہ سارے کے سارے رضائے الہی اور ثواب کا سبب ہیں۔ وَإِصْلَاحِ الطُّرُقَاتِ، یا راستے، ایک راستہ ہے خراب ہو گیا ہے، گزرنے والے بیچارے بڑی اذیت میں ہیں، بہت تنگ ہیں، اگر کوئی مال سبیل اللہ کے لیے وقف ہے تو اس مال کو آپ راستہ ٹھیک کرنے میں بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کے لیے راستہ ٹھیک کرنا بھی کار ثواب ہے، رضائے الہی کا موجب ہے۔ وَتَكْفِينِ الْمَوْتَى، یا کوئی مسلمان، کوئی مومن فوت ہو جائے، موتا جمع ہے میت کی، ان کو کفن دینا، یہ کفن پہنانا، یہ بھی رضایت الہی کا سبب ہے، ٹھیک۔ وَقِيلَ يَخْتَصُّ بِالْجِهَادِ، ابن حمزہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اپنا مال وقف کرتا ہوں فی سبیل اللہ کے لیے، تو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سبیل اللہ سے مراد فقط جہاد ہے۔ وقیل باضافۃ الحج والعمرۃ الیہ، جبکہ شیخ الطائفہ فرماتے ہیں کہ نہیں، سبیل اللہ سے مراد ہے جہاد، حج اور عمرہ، الیہ سے مراد الجہاد، یعنی جہاد کے ساتھ حج عمرہ کو بھی ملا لیں کہ سبیل اللہ سے مراد یہ ہیں۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والاول اشہر، وہی پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے۔ پہلے قول سے مراد کیا؟ یعنی ہر وہ کام جو ثواب اور رضایت الہی کا سبب بنتا ہو، بس وہ فی سبیل اللہ میں شامل ہے، لہذا اس کو وہیں پر خرچ کریں گے۔ وَقَضَى لَوْ وَقَفَا، قضا سے مراد کیا ہے؟ یعنی اسی طرح کہ اگر کوئی شخص وقف کرتا ہے اور اصطلاح استعمال کرتا ہے کہ وقفت مالی فی سبیل الخیر، یا کہتا ہے وقفت فی سبیل الثواب، قضا، یعنی اس سے مراد بھی یہ ہوگی کہ ہر وہ کام جو رضایت الہی اور تقرب الہی کا سبب ہو، اس مال موقوف کو اسی پر خرچ کیا جائے گا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لاشتراک الثلاثۃ فی المعنی، چاہے سبیل اللہ کی اصطلاح استعمال کرے، چاہے سبیل الخیر کی کرے، چاہے سبیل ثواب کی کرے، یہ سارے کے سارے مشترک ہیں فی ھذا المعنی، ھذا المعنی سے اسی مفہوم میں کہ سب سے مراد وہی تقرب الہی، رضایت الہی اور ثواب مراد ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ بعض حضرات نے ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں وَقِيلَ سَبِيلُ الثَّوَابِ، بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی شخص اپنا مال وقف کرتا ہے اور کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل الثواب، اگر وہ سبیل ثواب کہتا ہے تو اس سے مراد ہوں گے الفقراء والمساکین، فقراء و مساکین، وَيَبْدَأُ بِأَقَارِبِهِ، اور ابتدا کرے گا اپنے رشتہ دار فقراء و مساکین سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے۔ وَسَبِيلِ الْخَيْرِ، اور اگر وہ کہتا ہے وقفت مالی ھذا فی سبیل الخیر، اگر وہ سبیل الخیر کی اصطلاح استعمال کرتا ہے تو سبیل خیر سے مراد ہے الفقراء والمساکین وابن السبیل، ابن سبیل کہتے ہیں وہ مسافر کو کہ جو حالت سفر میں ہو اور اس کا زادرہ سفر کا کم پڑ جائے، والغارمون، یا وہ مقروض لوگ، الذین استدانوا، جنہوں نے قرضہ لیا تھا، لمصلحتہم، اپنے
ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یعنی مراد کیا، کسی غلط کاری کے لیے، کسی فسق و فجور گناہوں کے لیے نہ ہو، بلکہ لمصلحت ہے، مثلا اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو پالنے کے لیے، کسی بیماری کے علاج کے لیے، بچوں کو جائز پڑھانے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان چیزوں کے لیے اس نے قرضہ لیا تھا تو ایسے مقروض سبیل الخیر میں شامل ہیں، ان پر وہ وقف ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں ہیں والمقاتبون، او عبد مکاتب، کئی دفعہ گزارش کیا کہ وہ جب غلام ہوتے تھے وہ اپنے مولا کے ساتھ قسطیں کرتے تھے، اور اس قسطوں میں پھر یہ ہوتا تھا کہ پھر دو ہوتے تھے، ایک یہ ہوتا تھا کہ جتنی قسط دیتا جائے گا وہ آزاد ہوتا جائے گا، ایک ہوتا ہے کہ نہیں، جب تک سارے پورے پیسے ادا نہیں کرے گا تب تک وہ آزاد نہیں ہوگا۔ خوب یہ ہے، لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والاول اقوا، میرے نزدیک اقوا وہی ہے کہ نہیں، سبیل خیر سے مراد فقط فقراء، مساکین، ابن سبیل، غارمون اور مکاتب، یہ پانچ لوگ نہیں، بلکہ اس سے مراد ہے ہر وہ حکام جو رضایت الہی، جو تقرب الہی کا سبب ہو، بس وہ حکام سبیل الخیر کا مصداق ہے، لہذا اس مال موقوف کو اسی پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں الا یقصد الواقف غیرہ، لیکن اگر واقف جس نے مال وقف کیا ہے اگر اس کا اپنا قصد یہ نہ ہو، یعنی وہ جو ہم نے مانا کیا ہے کہ وہ رضایت الہی، تقرب الہی وہ نہ ہو، بلکہ کوئی خاص مقصد ہے، تو ظاہر ہے پھر جو اس کا قصد ہوگا اس کے مطابق وقف ہوگا اور اسی پر اس کو خرچ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ الثالثہ، پوری توجہ ذرا، اس میں بحث لمبی ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے اذا وقف علی اولادہ، اگر ایک شخص کسی مال کو اپنی اولاد پر وقف کرتا ہے، پوری توجہ رکھنی ہے کہ وہ کہتا ہے میں اب اس مال کو اپنی اولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا جی، اچھا اب ذرا غور کرنا ہے، بہت دقیق بحث ہے اور لمبی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ آیا اولاد سے مراد بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں گے یا فقط بیٹے؟ یہ پہلی بحث۔ دوسری بحث، آیا اولاد میں بیٹوں کی اولاد اور بیٹیوں کی اولاد یہ دونوں شامل ہوں گے یا اولاد میں فقط بیٹوں کی اولاد شامل ہوگی، بیٹیوں کی اولاد شامل نہ ہوگی؟ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس نے اپنی اولاد کے لیے وقف کر دیا تو اب آیا یہاں پر بیٹا اور بیٹی برابر کے حصے دار ہوں گے یا یہاں پر بھی وہ ارث والا قانون ہوگا لذاکر مثل حظ الانثیین؟ یہ تین سوال ذہن میں رکھ لیں، تب آپ کو عبارت سمجھ آئے گی، ورنہ سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلا سوال کیا کہ اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں یہ اپنا مال واقف کرتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، سوال نمبر ایک، آیا اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں دونوں شامل ہیں یا فقط بیٹے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال، اب اس اولاد کی اولاد، اگر وہ کہتے ہیں اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے لیے، تو آیا اولاد الاولاد میں فقط بیٹوں کی اولاد مراد ہوگی، شامل ہوگی، یا بیٹیوں کی اولاد بھی اس میں شریک ہوگی، وہ بھی اولاد الاولاد ہوتی ہے؟ دو سوال۔ تیسرا سوال، اب جب اس نے مال کو وقف کیا ہے تو آیا وقف کی صورت میں بیٹا اور بیٹی یا ان کی اولادیں
مذکر اور مؤنث یہ برابر کے حصہ دار ہوں گے یا یہاں پر بھی ہم بیٹے کو زیادہ دیں گے اور بیٹی کو کم دیں گے؟ یہ 3 سوال ذہن میں ہوں گے تو اگلی عبارت آپ کی حل ہوگی، ورنہ آپ مشکل کا شکار ہو جائیں گے۔ بہت غور کرو، بہت غور۔ فرماتے ہیں اذا واقفا علی اولادہ، اگر ایک واقف اپنے مال کو اپنی ہی اولاد کے لیے واقف کرتا ہے تو پہلے سوال کا جواب اشترکا اولاد البنین والبنات، تو جہاں اولاد میں اس کے بیٹے اور بیٹیاں شامل ہیں وہاں ان بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد بھی اس میں شریک ہوگی۔ اس سطر میں آپ کو 2 سوالوں کے جواب شہید نے دیے ہیں۔ شہید کی عبارت تو یہ ہے نا کہ بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد مشترک ہوگی، تو بھائی اولاد تب مشترک ہوگی کہ پہلے سوال کا جواب بھی اسی میں آ گیا کہ اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں، اور آگے ان بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ کیوں؟ لاستعمال الاولاد فیما یشمل اولادہم، اس لیے کہ لفظ اولاد، پوری توجہ، لفظ اولاد کا بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد میں استعمال ہونا لغتاً بھی مشہور ہے، شرعاً بھی مشہور ہے۔ یعنی جب لفظ اولاد بولا جاتا ہے، پوری توجہ، تو اس میں بیٹوں کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے اور بیٹیوں کی اولاد بھی شامل ہوتی ہے۔ مثالیں، پوری توجہ، مثال یہ ہے، قرآن مجید میں یہ اصطلاحیں استعمال ہوئیں، کون سی؟ فرمایا یا بنی آدم، جب جا بنی آدم کہا، اولاد آدم کہا، یہاں پر فقط بیٹے اور ان کی اولادیں مراد نہیں ہیں بلکہ بیٹے اور بیٹیاں سب کی اولاد مراد ہے۔ یا کہا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل، یہاں پر بھی ہے کہ اسرائیل کے اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد، دونوں کی اولاد مراد ہے، فقط بیٹوں کی اولاد مراد نہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر یوں بیان فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورہ نساء جہاں میراث کا قصہ ہے۔ اب یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وصیت فرماتا ہے۔ اب یہاں پر بھی اولاد سے مراد فقط بیٹوں کی اولاد نہیں بلکہ بیٹوں اور بیٹیاں سب کی جو دونوں ہیں ان کی اولاد، تو پس لفظ اولاد بیٹوں اور بیٹیوں کی اولاد میں مشترک ہے، لہذا وہ سب کو شامل ہے۔ یہ دلیل ہوگی۔ ایک اور دلیل دے رہے ہیں، وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جیسے بیٹے کی اولاد کہلاتی ہے، بیٹی کی اولاد بھی اسی طرح اولاد کہلاتی ہے۔ اب دیکھو نا، بیٹوں کی اولاد کو ہم لوگ کہتے ہیں پوتے، بیٹیوں کی اولاد کو ہم لوگ کہتے ہیں نواسے۔ اسی طرح عربی میں بھی اسی طرح اصطلاحیں ہیں، جو بیٹوں کی اولاد ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے احفاد، نواسے جمع، اور جو بیٹیوں کی ہوتی ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ، اور جیسے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا سبت اکبر، سبت اسبات، یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس بیٹوں کی اولاد کے لیے احفاد، بیٹوں کی اولاد کے لیے اسبات، سبت کی جمع۔ اچھا، ایک اور دلیل فرماتے ہیں وَلِلْإِجْمَاعِ، اجماع قائم ہے اس بات پر، کس بات پر؟
علی تحریم حلیلت ولد الولد ذکرن و انثی، قرآن مجید میں چند عورتوں سے نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، جن میں ایک آیت مجیدہ کا ایک حصہ یہ بھی ہے، کون سا؟ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، یہ بھی سورہ نساء 23 نمبر آیت ہے۔ اب ذرا غور کرو، حلائل ابنائکم، کہ تمہارے ابنا کی حلیلہ، مراد کیا؟ یعنی تمہارے پوتے کی حلیلہ، جو اس کی بیوی ہے وہ دادے کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اب یہاں ابنا سے مراد فقط پوتے کی نہیں ہے، بلکہ ابنا سے مراد ہے وہ چاہے پوتا ہے چاہے نواسا ہے، یعنی اولاد کی اولاد، چاہے وہ بیٹے کی اولاد ہے چاہے بیٹی کی، ان کی جو بیوی بن جائے گی وہ اب تمہارے لیے اوپر جائز حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک دلیل یہ ہوگی، آیات سے بھی آ گیا اور ادھر سے بھی آ گیا کہ اجماع قائم ہے، اجماع قائم ہے کہ پوتے اور نواسے کی بیویاں وہ دادے یا نانے پر جائز نہیں ہے، اور اس اجماع کہاں سے ہے؟ اسی حلائل ابنائکم سے لیا گیا ہے۔ خوب، ایک اور دلیل بھی ہمارے پاس ہے کہ لفظ اولاد بیٹا اور بیٹی دونوں کی اولاد کو شامل ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک حدیث ہے بحار الانوار غالباً جلد نمبر 80 میں۔ اب حدیث صحیح ہے یہ ضعیف، اس کی بہرحال میری تحقیق نہیں ہے، لیکن بحار الانوار میں یہ حدیث اپنے مقام پر موجود ہے۔ وہ یہ ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تشریف فرما تھے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ فبال فی حجر، انہوں نے پیغمبر کی گود میں پیشاب کیا، اس کے بعد انس اٹھ کے آیا تاکہ وہاں سے اٹھائے، جناب حسن کو وہاں سے اٹھا لے، تو پیغمبر نے اس کو یہ کہا لا تضرمو ابنی، ادرا ما یضرم باب افعال میں سے ہے، لا تضرمو ابنی، میرے بیٹے کو لا تضرمو، لا تضرمو کا معنی کیا ہے؟ اے لا تقطعوا علیہ بولو، یعنی یہاں سے اٹھاؤ نہیں، یعنی اس کے بول کو قطع نہ کرو، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو، اس کو روکو نہیں۔ اب یہاں ابنی، حالانکہ وہ بیٹی کا بیٹا تھا لیکن پیغمبر نے اس کو ابن کہا، تو پس یہ دلیل ہے کہ جیسے بیٹوں کی اولاد پر اولاد صادق آتا ہے، بیٹیوں کی اولاد پر بھی اولاد اسی طرح صادق آتا ہے۔ لما بالا فی عذرہ۔ خوب، والاصل فی الاستعمال حقیقہ، یہ بھی سوال مقدر کا جواب ہے۔ کوئی کہے کہ جناب ہو سکتا ہے پیغمبر نے ابنی اس کو مجازن کہو، حقیقتاً نہ کہو، تو فرماتے ہیں اصل استعمال میں حقیقت ہے۔ ٹھیک ہے جی، مجاز یعنی اگر کسی لفظ کے بارے میں کنفرم ہو جائے کہ یہ مجاز میں استعمال ہوا تو ٹھیک، لیکن اگر شک ہو کہ آیا یہ لفظ معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے یا معنی مجازی میں، تو الاصل فی الاستعمال الحقیقہ، اصل استعمال میں یہ ہے کہ وہ معنی حقیقی میں استعمال ہوتا ہے۔ خوب، واہ، ختم ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَهَذَا الْإِسْتِعْمَالِ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ ابن کا استعمال کیا اپنے نواسے کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اب جب استعمال کیا کما دل علی دخول اولاد الاولاد فی الاولاد دل علی دخول اولاد الاناث ایضا، تو پس یہ لفظ واضح بتا رہا ہے کہ جیسے اولاد کی اولاد یعنی ابن، جیسے بیٹے کے لیے ابن بولا جاتا ہے، اولاد بولا جاتا ہے،
اسی طرح اناس یعنی بیٹیوں کی اولاد، یعنی بیٹی کے بیٹے کو بھی بیٹا کہا جا سکتا ہے، اولاد کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ خوب، ھذا احد القولین فی المسئلہ، پوری توجہ، یہ جو مسئلہ ہے کون سا کہ آیا لفظ اولاد بیٹی کی اولاد پر بھی صادق آتا ہے یا نہیں آتا، تو اس میں ایک نظریہ تو یہ آ گیا کہ لفظ اولاد جیسے بیٹوں کی اولاد پر صادق آتا ہے، بیٹیوں کی اولاد پر بھی اسی طرح صادق آتا ہے، یہ ہو گیا ایک نظریہ۔ وقیل، بعض یہ کہتے ہیں دوسرا نظریہ، پوری توجہ، دوسرا وہ کہتے ہیں لا يدخل اولاد الاولاد مطلقا فی اسم الاولاد، پوری توجہ، بڑی دقیق نکتہ، ایک شخص واقف کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، توجہ کیا کہتا ہے کہ میں اس مال کو واقف کرتا ہوں اپنی اولاد کے لیے۔ پہلا نظریہ یہ تھا قیلہ سے پہلے والا کہ جہاں اولاد سے مراد بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہاں اس میں اس اولاد کی اولاد بھی شامل ہے، چاہے وہ بیٹے کی ہو چاہے بیٹی کی۔ لیکن قیل، دوسرا نظریہ یہ کہتے ہیں کہ نام لا يدخل اولاد الاولاد، لفظ اولاد یا اسم اولاد میں اولاد کی اولاد داخل نہیں ہے، یعنی اس کی اپنی صلبی جو بیٹا اور بیٹی ہے سگے وہ ہیں، اولاد کی اولاد اس میں داخل نہیں ہے مطلقہ، چاہے وہ بیٹے کی اولاد ہو چاہے وہ بیٹی کی اولاد ہو۔ پوری توجہ، یعنی لفظ اولاد میں فقط اس کے اپنے بلا واسطہ جو اولاد ہے وہ داخل ہے، اولاد الاولاد داخل نہیں ہے مطلقہ، یعنی نہ بیٹے کی اولاد نہ بیٹی کی اولاد۔ کیوں؟ لِعَدَمِ فَهْمِهِ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ، پوری توجہ، یعنی اگر کوئی شخص بغیر کسی قید کے، بغیر کسی قرینے کے وہ فقط لفظ اولاد کا استعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری اولاد کے لیے ہے، تو اس سے اولاد الاولاد نہیں سمجھی جاتی کہ یہ اولاد الاولاد کو بھی شامل ہے۔ ایک دوسری دلیل وَلِصِحَّةِ السَّلْبِ، اولاد الاولاد سے سالب کا صحیح ہونا دلیل ہے کہ اس پر حقیقتاً اولاد صادق نہیں آتا۔ جیسے علامات حقیقت میں ہم پڑھتے ہیں تبادر علامت حقیقت ہے، یا سید مرتضیٰ کے نزدیک استعمال علامت حقیقت ہے، وہاں پر ہمیں کہتے عدم صحت سالب علامت حقیقت تھی، لیکن یہاں سالب صحیح ہے، یعنی اگر کوئی بندہ اپنے پوتے یا نواسے کے لیے یوں کہے لیسا والدی کہ یہ میری اولاد نہیں بل والد و والدی بلکہ میری اولاد کی اولاد ہے، تو پوتے اور نواسے سے اولاد کا ولد کا سالب کرنا صحیح ہونا یہ دلیل ہے کہ اس کو حقیقتاً اولاد نہیں کہتے۔ یہ دو دلیلیں آ گئیں ان کی جو کہتے ہیں کہ لفظ اولاد اولاد الاولاد کو پر مشتمل نہیں ہے، یعنی وہ اس میں داخل نہیں ہوگی۔ اچھا، اجاب المصنف فی الشرح، اسی شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح ارشاد میں جواب دیا ہے عن الادلۃ الدالۃ علی الدخول، ان دلیلوں سے کہ جو کہتی ہیں لفظ اولاد میں اولاد الاولاد بھی داخل ہے، جیسے ہم نے قیلہ سے پہلے والے جو آیات نقل کی تھیں، روایت بھی تھی کہ جو دلیلیں
دلالت کرتی تھیں کہ لفظ اولاد اولاد الاولاد کو بھی شامل ہے۔ شہید اول نے شرح ارشاد میں جواب دیا بِأَنَّهُ سَمَّا نہیں پڑھنا، سما مکانیہ، بِأَنَّهُ سَمَّا من دلیل خارج، وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، مثلا وہ حدیث والی مثال ہے یا جو میراث والی آیت کی مثالیں ہم نے دی ہیں، وہاں پر اولاد اولاد الاولاد کا اولاد میں داخل ہونا سما وہاں مکانی ہے، یعنی وہاں پر ان موارد میں من دلیل خارج، وہ دلیل خارجی کی بنیاد پر ہے۔ جب علیحدہ سے کوئی دلیل دراز کر رہی ہو کہ یہ لفظ کس کس کو شامل ہے، تو پھر اس دلیل کی وجہ سے اگر وہ نہ ہوتی تو پھر یہ شاید داخل نہ ہوتے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گئی یہ پہلا جواب جو شہید اول نے شرح ارشاد میں دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا بِأَنَّ اسم الولد لو کانا شاملا للجمیع، اگر اسم ولد شامل ہو خود اپنی اولاد کو بھی اور اولاد کی اولاد کو بھی، لازم الاشتراک، تو اس سے اشتراک لفظی لازم آتا ہے کہ ایک لفظ مشترک ہو کہ خود اولاد بھی مراد ہو اور اولاد کی اولاد بھی مراد ہو، جبکہ اصل یہ ہے کہ اشتراک لفظی درست نہیں، ہر معنی کے لیے مستقل لفظ ہوتا ہے، یہ مشترک لفظی ہے، اشتراک لفظی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگلی دلیل وَإِنْ عُورِضَ بِلُزُومِ الْمَجَازِ فَهُوَ أَوْلَى، اگر ایک لفظ استعمال ہوا، اب وہاں پر ہو گیا تعارض کہ آیا ہم اس کو مشترک لفظی قرار دیں یا اس کو مجاز، یعنی اشتراک اور مجاز کے درمیان اگر تعارض ہو جائے تو فرماتے ہیں المجاز اولا من الاشتراک، تو اس کو مجاز پر حمل کریں، اشتراک پر حمل نہ کریں۔ اب یہ بھی قانون ہے، یہ سارے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں اصول میں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهَذَا اظہار، یہ شہید ثانی کا اپنا نظریہ ہے کہ میرے نزدیک بھی اظہار یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ، پوری توجہ، اگر کوئی بندہ وقف کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، یعنی اگر کہتا ہے کہ وقفت مالی ھذا لأولادی، تو اس اولاد میں اولاد الاولاد شامل نہ ہوگی، یعنی شہید ثانی بھی کیلا والے نظریے کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا یہ بات ختم۔ ہاں لو دلت قرینۃ علی دخولہم، لیکن اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو کہ جو بتا رہا ہو کہ اس لفظ اولاد میں اولاد الاولاد بھی شامل ہے، توجہ فرمائی کیسے؟ کَقَوْلِهِ الْأَعْلَى فَالْأَعْلَى، یعنی کیا کہ ایک شخص کہتا ہے وقفت مالی ھذا لأولاد الأعلى فالأعلى، یعنی اس قسم کی اگر کوئی تعبیر کرتا ہے اتجہ دخول من دلت علیہ، میرے نزدیک متجہ یہ ہے کیا کہ ہر وہ شخص جس پر یہ اعلیٰ فالاعلیٰ دلالت کرے گا، یہ دخول کو وہ سارے اس اولاد میں شامل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات ختم۔ اگلا مسئلہ ہے، فرماتے ہیں وَمَنْ خَالَفَ فِي دُخُولِهِمْ كَالْفَاضِلَيْن، حضرت علامہ ہلی اور محقق ہلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ وقف کرتا ہے اولاد کے لیے تو اس میں اولاد الاولاد شامل نہ ہوگی، یعنی وہ لفظ اولاد میں اولاد الاولاد کے دخول کے مخالف ہیں۔ اب یہ بزرگوار کیا فرماتے ہیں
فرض المسألتا فیما لو وقفا علی اولاد اولادہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر واقف یوں کہے کہ میں اپنا مال واقف کرتا ہوں اپنی اولاد اور اولاد الاولاد کے لیے، پھر تو اولاد الاولاد اس میں داخل ہوگی۔ فإنہ حینئذ یدخل اولاد البنین والبنات، اس صورت میں بیٹوں اور بیٹیوں کی اولادیں ساری اس میں شامل ہوں گی بغیر اشکال، ٹھیک ہے جی، کوئی اشکال نہ ہوگا۔ لیکن اگر وہ خود اولاد الاولاد کو شامل نہیں کرتا تو پھر اولاد الاولاد کا اولاد میں داخل ہونا مشکل ہے۔ خوب، یہ بات ختم ہوگی۔ اب دو سوالوں کے جواب یہاں ختم ہو گئے، پوری توجہ۔ پہلا سوال کیا تھا؟ اولاد سے مراد کون؟ ہم نے کہا بیٹے اور بیٹیاں۔ دوسرا سوال، آیا بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد بھی اس اولاد میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ قیلہ سے پہلے والوں نے کہا تھا کہ بالکل بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد بھی لفظ اولاد میں شامل ہے، لیکن قیلہ کے بعد میں یہ کہا تھا کہ نہ، اولاد میں فقط اپنی اولاد شامل ہے، بیٹے اور بیٹیوں کی اولاد یعنی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بات ختم۔ تیسرا سوال کیا تھا؟ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ اب اگر یہ اپنی اولاد کے لیے وقف کرتا ہے تو اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اس میں اس کی اپنی اولاد بھی اولاد الاولاد بھی سارے اس میں شامل ہیں، تو تیسرا سوال یہ تھا آیا وہاں مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا؟ کیا لڑکا اور لڑکی برابر ہوں گے یا اس میں فرق ہوگا؟ جواب، وَعَلَى تَقْدِيرِ دُخُولِهِمْ بِوَجْهٍ، فرض کرو کہ اولاد الاولاد اس اولاد میں شامل ہو، مثلا اس نے قرینہ لگایا یا اس نے تصریح کر دی کسی بھی وجہ سے، بہرحال اگر اولاد الاولاد اس میں داخل ہوگی فَإِشْتِرَاكُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ، تو وہ اس میں برابر کے شریک ہوں گے۔ مراد کیا؟ وہاں پھر یہ نہیں کہ بیٹے کی اولاد کو زیادہ اور بیٹی کی اولاد کو کم، ایسا نہیں ہے۔ لِأَنَّ ذَلِكَ مُقْتَضَى الْإِطْلَاقِ، چونکہ اس نے کہا ہے اولاد کے لیے، تو جب اولاد الاولاد کو بھی لفظ اولاد شامل ہے تو وہ جیسے بیٹے کی اولاد ہے بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہے، تو جب ایسا ہے تو پھر دونوں برابر ہوں گے، کسی کو فرق نہیں ہوگا۔ وَالْعَاصِلْ عَدَمُ التَّفَاضُلِ، اصل یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کوئی ترجیح نہیں۔ ہاں، إِلَّا أَن يُفَضِّلَ بِالتَّصْرِيحِ، لیکن اگر ایک شخص خود صراحت کے ساتھ ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتا ہے، کیسے؟ میں یہ مال، میں یہ زمین وقف کر رہا ہوں اپنی اولاد یا اولاد الاولاد کے لیے، لیکن میرے بیٹوں کی اولاد کو زیادہ دینا اور بیٹی کی اولاد کو کم، خود تصریح کر دے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر ہم اس کے مطابق چلیں گے۔ او بقولہ علی کتاب اللہ ونحوہ، یا فرد کو وہ یہ کہتا ہے وقفت ھذا لاولادی علی کتاب اللہ، کہ میں یہ مال اپنی اولاد یا اولاد الاولاد کے لیے وقف کر رہا ہوں اس قانون کے مطابق جو کتاب خدا کا قانون ہے۔ کتاب خدا کے قانون کے مطابق تو پھر مذکر کو 2 ملتے ہیں، مؤنث کو 1، بیٹے کو 2، بیٹی کو 1، پھر آگے اسی ترتیب سے چلائیں گے اگر وہ ایسا کہتا ہے تو۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْ قَالَ عَلَى مَنْ انْتَسَبَ إِلَيَّ، پوری توجہ، اگر ایک شخص مال کو وقف کرتا ہے اور کہتا ہے وقفت مالی ھذا، میں اپنا یہ مال وقف کرتا ہوں، علی من، ہر اس شخص پر، انتسب الیہ، جو میری طرف نسب پائے گا، یعنی جو جس کا نسب میری طرف ہوگا میں ان کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے لم يدخل اولاد البنات،
تو اس میں بیٹوں کی اولاد تو اس میں داخل ہوگی، لیکن بیٹیوں کی اولاد داخل نہ ہوگی علی اشہر القولین۔ کیوں؟ عملاً بدلالت لغت، کیونکہ لغت بھی، عرف بھی اور استعمال بھی سارا یہی کہتا ہے کہ انسانوں میں نسب باپ کی طرف ہوتا ہے، تو باپ سے پھر بیٹا ہوگا، اور پھر جو بیٹے کی اولاد وہ ہوگی، بیٹیوں کی اولاد کی نسبت نہیں ہوتی۔ یہ کتاب الخمس میں یہ ساری باتیں گزری ہیں۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ کتاب الوقف کا وہ یہ ہے، فرماتے ہیں اذا وقف مسجدا لم ينفق، مسجد کیا ہے؟ وقفہ بخراب القریہ۔ ایک شخص نے، توجہ کے ساتھ، یہ بھی ہمارے دیہاتوں میں، گاؤں میں عام ہوتا ہے، دیکھا گیا ہے، ایک شخص نے ایک گاؤں میں ایک زمین یا مکان وقف کر دیا مسجد کے لیے، مسجد بن گئی، مسجد ہو گئی، جو بھی تھا، بعد میں وہ گاؤں ویران ہو گیا، وہاں سے لوگ چلے گئے، برباد ہو گیا، فرض کرتے ہیں وہاں اس گاؤں میں اب رہنے والا کوئی بھی نہ رہا، جبکہ مسجد وہاں پر موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب مسجد موجود ہے، بے شک گاؤں تباہ ہو جائے، ختم بھی کیوں نہ ہو جائے، مسجد کا وقف ختم نہ ہوگا، مسجد کا جو وقف ہے وہ فق نہیں ہوگا، مسجد کا وقف اسی طرح باقی رہے گا۔ اچھا، کیوں؟ وقف عقود لازمہ سے ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وقف ایک دفعہ جب واقف کی ملکیت سے نکل چکا ہے، دوبارہ وہ اس کی ملکیت میں نہیں آتا۔ جناب وہ جو گاؤں ہے وہ تباہ ہو گیا، گاؤں میں اب رہنے والا کوئی نہیں ہے، فرماتے ہیں گاؤں میں اگر رہنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ ممکن ہے آج نہیں، سال بعد، 6 مہینے بعد ممکن ہے لوگ وہاں پر آ جائیں اور وہ پھر سے آباد ہو جائے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد کھڑی ہو، وہاں راستہ ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ممکن ہے کوئی وہاں نماز پڑھ لے، لہٰذا اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، گاؤں تو ہے لیکن مسجد خراب ہو گئی، مسجد گر گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، فرماتے ہیں بے شک گر جائے، بے شک برباد ہو جائے، خراب ہو جائے، گر پڑی ہے، دیواریں گر گئی ہیں، اس سے بھی اس مسجد اگر وقف دے تو اس کا وقف ختم نہ ہوگا۔ پوری توجہ، یہ ہمارے گاؤں میں، دیہاتوں میں عام ہوتا ہے، جناب وہ پرانے زمین میں ایک کنواں تھا، اس زمانے میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اب اس کی دیواریں خراب ہو گئی ہیں، اب وہ گر گئی ہے، ایسے اجڑی پھڑی پڑی ہے، تو جواب آپ کا کیا ہوگا؟ اگر وہ مسجد وقف تھی تو اس کے خراب ہو جانے سے، دیواروں کے گر جانے سے، اجڑ جانے سے وقف ختم نہیں ہوگا، وہ وقف ہمیشہ وقف ہے، وہ ہمیشہ مسجد رہے گی۔ ہاں وقف نہیں تھا، ویسے انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی، وہ اس کے پھر علیحدہ بات ہے۔ اگر وقف ہے تو پھر وہ مسجد ہمیشہ مسجد ہی رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے علماء اہل سنت ہمارے ساتھ اس مسئلہ میں تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں جی، اگر گاؤں تباہ حال ہو جائے، اب نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، یا مسجد گر گئی ہے، اب وہ استعمال قابل نہیں رہی، تو یہ وقف فق ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ واپس اپنی پہلے واقف کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ وہ ایک دلیل دیتے ہیں، ذرا غور کرنا دلیل پر۔ دلیل یہ ہے، ایک بندے نے اپنی زندگی میں اپنا کفن تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ یہ میرا کفن ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب بندہ فوت ہوتا ہے، خدا نخواستہ واقعات ہم اخباروں پڑھتے ہیں، مثلا کار دریائے سندھ میں گر گئی،
وہاں سے اس کی لاش ملنے کا ظاہراً امکان ہی کوئی نہیں رہا۔ آج جب لاش ملنے کا امکان نہیں ہے تو اس کو کفن بھی نہیں دے سکتے۔ اب اہل سنت برادران یہ کہتے ہیں جب کفن نہیں دے سکتے تو اب وہ کفن ورثاء کی ملکیت میں آ جائے گا، یعنی مراد کیا ہے کہ اب وہ میراث کا حصہ بن جائے گا، جیسے دیگر اموال وہ تقسیم کریں گے اس کفن کو بھی اسی طرح تقسیم کریں گے۔ علماء امامیہ کہتے ہیں کہ نہ، وقف میں اور مسئلہ کفن میں فرق ہے۔ کفن اس کی ملکیت تھا، اس نے اپنی ملکیت رکھی ہوئی تھی کہ جب میں مروں مجھے یہ دینا۔ اب وہ چونکہ اس قابل نہیں ہے اس کو دیا جا سکے، اس کا ملک تھا، لہذا وہ ورثاء میں میراث بن جائے گا۔ لیکن جو مال وقف کر دیا جاتا ہے وہ ملکیت سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، تو جب ایک دفعہ وہ شے اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی ہے تو اب وہ دوبارہ اس کی ملکیت میں نہیں آ سکتی۔ جو چیز دوبارہ ملکیت میں واپس آ جائے پھر وہ وقف نہیں ہوتی۔ تو یہ ہمارا ان کے ساتھ تھوڑا سا ایک اختلاف ہے۔ اچھا فرماتے ہیں الرابعہ، چوتھا مسئلہ یہ ہے، اذا وقف مسجدن، اگر ایک شخص مسجد وقف کرتا ہے، یعنی ایک زمین دی ہے وہاں مسجد بن گئی، یا بلڈنگ کھڑی تھی اس نے مسجد بنا دی، وقف بن گئی، خوب، ایک مسجد وقف ہے، لم ينفق وقفه بخراب القریہ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، اگر کوئی گاؤں یا دیہات وہ تباہ ہو گیا، وہاں سے لوگ چلے گئے، ویران ہو گیا، تو وقف ختم نہیں ہوگا، وقف حق نہیں ہوگا۔ کیوں؟ للزوم الوقف، اس لیے کہ یہ وقف لازم ہوتا ہے، یہ قابل واپسی نہیں ہوتا۔ یہ پہلی دلیل، یہ ساری باتیں پڑھ چکے ہیں۔ اور دوسری، وعدم صلاحیت الخراب لزوال، بھائی اگر گاؤں تباہ ہو گیا ہے، گاؤں بے آباد ہو گیا ہے، تو گاؤں کا تباہ حال ہو جانا لزوال ہی وہ وقف کے زائل ہونے کا سبب نہیں بن سکتا۔ وجہ یہ ہے لجواز عودیہ، ممکن ہے 5-10 سال بعد لوگ پھر واپس گاؤں میں آ جائیں اور وہاں رہنا شروع کر دیں، دوبارہ آباد ہو جائے، یا او انتفاع المرتبے، یا چلو ٹھیک ہے رہتے نہیں ہیں لیکن وہاں سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ گزرنے والے لوگ اس مسجد سے جو وقف دی اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لہٰذا اس لیے گاؤں کا فقط تباہ ہو جانا، ویران ہو جانا، اس سے اگر مسجد وقف دی تو وقف حق نہیں ہوگا۔ وَقَضَى لَهُ خَرَبَ الْمَسْجِدِ، اسی طرح چلو گاؤں تو ہے لیکن مسجد خراب ہو گئی، خراب سے مراد کیا ہے؟ تباہ ہو گئی، مسجد گر گئی، دیواریں گر گئیں، حالت خراب ہو گئی، اگر وقف ہے تو وہ وقف پھر بھی فق نہیں ہوگا، وہ وقف اسی طرح رہے گا، وہ مسجد مسجد رہے گی۔ خلافاً لبعض العامہ، البتہ کچھ علماء عامہ یعنی اہل سنت کے علماء وہ ہمارے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر مسجد خراب ہو جائے یا گاؤں خراب ہو جائے، برباد ہو جائے تو وہ وقف ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ دلیل کیا ہے؟ دلیل ان کی یہ ہے، قیاساً علی عود الکفن الی الورثہ عند الیأس من المیت، مثال میں نے آپ کو سمجھا دی، وہ قیاس کرتے ہیں اس مسجد کو کفن پر۔ کیسے کہ اگر ایک بندے نے اپنے لیے کفن تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ مجھے پہنانا، بعد میں وہ بندہ مرتا ہے لیکن مرنے کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اب اس کو کفن پہنایا ہی نہیں جا سکتا، جیسے میں نے مثال دی، ایسی جگہ اس کی میت گری ہے کہ وہاں سے نکالنا ظاہراً ممکن ہی نہیں ہے، کفن دے نہیں سکتے، تو وہ کہتے ہیں اب یہ کفن ورثاء کی ملکیت میں آ جائے گا، اب یہ میراث کا حصہ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر مسجد خراب ہو گئی، جہاں خراب ہو گیا تو جو وقف فق ہو جائے گا، واپس چل جائے گا اس واقف کی ملکیت میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ بجامع استغناء المسجد عن المصلین کاستغناء المیت عن الکفن، نہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے میت اگر کفن سے مستغنی ہو جائے تو کفن ورثاء کی ملکیت میں چلا جاتا ہے، اسی طرح اگر مسجد بھی
نمازیوں سے مستغنی ہو جائے، یا یوں کہیں کہ اگر وہ نمازی مسجد سے مستغنی ہو جائے، اب کوئی اس مسجد میں نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو بس اسی طرح اب وہ مسجد بھی دوبارہ واقف کی ملکیت میں چل جائے گا۔ شہید ثانی جواب میں کہتے ہیں نا، والفرق واضح، واقف میں اور کفن میں فرق واضح اور کلیئر ہے، دو ٹوک ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بالکل یہ ہے، لأن الکفن ملک للوارث، کفن ورثاء کی ملکیت ہے۔ وَإِنْ وَاجَبَ بَذْلُ التَّكْفِينِ، اگرچہ اگر وہ بندہ خود واجب ہوتا، یعنی وہ ہوتا اور اس کفن کے مالک کو اگر کفن دینا ممکن ہوتا تو واجب تھا کہ وہی کفن اس کو دیا جائے، لیکن اب چونکہ ممکن نہیں رہا، یہ ورثاء کی ملکیت میں جائے گا، بخلاف المسجد، لیکن مسجد واپس نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ لخروجہ بالوقف، جب واقف نے مسجد کو وقف کر دیا تو یہ وقف کی وجہ سے یہ مسجد اس کی ملکیت سے خارج ہو گئی ہے، علی وجہ فک الملک التحریر، جیسے کسی غلام کو آزاد کر دیا جائے تو آزاد کرنے کے بعد وہ دوبارہ غلام نہیں بن سکتا۔ مسجد کے لیے جب ایک چیز وقف ہو گئی یا مسجد وقف ہو گئی، اب مسجد جب اس کی ملکیت سے نکل گئی تو دوبارہ اس کی ملکیت میں وہ نہیں آ سکتی۔ ایک دلیل۔ دوسری، والامکان الحاجت الیہ، اور ممکن ہے کہ اسی مسجد کی پھر ضرورت پڑ جائے۔ کیسے؟ بے عمارت القریہ، ممکن ہے لوگ آ کر گاؤں کو دوبارہ آباد کر دیں، وصلاۃ المارہ، یا جو لوگ وہاں سے گزرنے والے ہیں وہ گزرنے والے وہاں پر نماز پڑھ لیں، بخلاف الکفن، لیکن کفن میں ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا مسئلہ کفن اور مسئلہ وقف مسجد کو ایک جیسا نہ سمجھیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔